اچھا، اس کے اوپر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے، جیسے غیر مقلد کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 3 صحابہ آئے تھے، انہیں جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں کبھی نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں سختی کے ساتھ منع فرما دیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، سونا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے. تو پھر ان حضرات نے کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں سوتے تھے رات میں؟ اور بھی بہت سارے اعتراضات کیے ہیں کہ یہ ایک رکعت میں جو ہے قرآن کریم مکمل کر لیتے تھے، یا ایک رات میں قرآن مکمل کر لیتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہیں کرنا ہے. اس طرح کے اعتراض کیے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا عمل جو ہے شریعت کے خلاف ہے، حالانکہ ان کا یہ قول اور غیر مقلدین کی یہ سوچ یہ خود شریعت کے خلاف ہے. دیکھیے، شریعت کو سمجھنے والے جو ہے اسلاف ہیں، اسلاف نے شریعت کو سمجھا ہے، اور اسلاف کی اتباع کرنے میں ہی عافیت ہے. حدیث کو سمجھنے والے صحیح طور پر اسلاف ہیں، اور سنت کو سمجھنے والے صحیح طور پر اسلاف ہیں. افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ غیر مقلدین سعودی عرب والوں سے ریال حاصل کرنے کے لیے خود کو سلفی کہتے ہیں، لیکن جب سلف کی بات آتی ہے، سلف کا منہج آتا ہے، سلف کا طریقہ آتا ہے، تو پھر اسے چھوڑ کے جو ہے اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے. تو اسلاف میں سے ایک یا دو نہیں، بلکہ لا تعداد ایسے محدثین، ایسے علماء جن کے بارے میں علماء نے کسی کے بارے میں لکھا ہے وہ شیخ الاسلام تھے، کسی کے بارے میں لکھا ہے وہ قدوۃ الاسلام تھے، بڑے بڑے القابات جنہیں دیے ہیں، کوئی شیخ الاسلام، کوئی قدوۃ الاسلام، کوئی محدث کبیر، کوئی امام الکبیر. ایسے ایسے علماء، ان کا معمول تھا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، وہ رات میں نہیں سوتے تھے، وہ ایک رکعت میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، یا وہ ساری رات میں جو ہے قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. تو ان تمام محدثین کا، اور ان کی تعداد اتنی تعداد ہے ان کی کہ مستقل ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے. اتنے لوگ ہیں کہ ان کی تعداد کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو اتنے سارے اسلاف کا، جن کے اندر تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہیں، اتنے سارے محدثین کا، اتنے سارے علماء کا، اتنے سارے فقہا کا، اتنے سارے اسلاف کا، صحابہ تابعین کا، اس بات کے اوپر جمع ہونا کہ ایک دن میں قرآن مکمل بھی ہو سکتا ہے، ساری رات کوئی آدمی عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے. تو یہ اس بات کی جو ہے مطلب اشارہ کرتا ہے کہ یہ شریعت کا طریقہ ہے. اور حدیث کا، وہ حدیث جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو منع فرمایا تھا، وہ صرف امت کے اوپر شفقت کے طور پر، کہ لوگ اپنے اوپر ان باتوں کو لازم نہ کر لیں، لیکن اگر کوئی بشاشت کے ساتھ ساری رات عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. بشاشت کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لے، وقت سے پہلے ہی اپنے اوپر لازم کر لے، وقت سے پہلے ہی جو ہے اس نے اپنے اوپر لازم کر لی یہ باتیں. ایسی باتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی کہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ہاں، اگر کوئی آدمی وقت سے پہلے لازم کیے بغیر بشاشت کے ساتھ کوئی عبادت کرے، ساری رات قرآن پڑھتا رہے، ساری رات نماز پڑھتا رہے، ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تسبیح استغفار کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، تو یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے، اسلاف کا معمول ہے، صحابہ تابعین سے ثابت ہے، اور حدیث کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے. اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ نہیں یہ حدیث کے خلاف ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سارے اکابرین، یہ سارے علماء، یہ سارے محدثین جن کے اندر تابعین، تبع تابعین اور خود صحابہ بھی ہیں، انہوں نے کسی نے حدیث کو نہیں سمجھا، یہ سب حدیث کے مخالف تھے، حدیث کے خلاف عمل کیا کرتے تھے، اور بعد میں 14ویں صدی کے غیر مقلدین نے جو ہے حدیث کو سمجھا ہے تمام اسلاف کے برخلاف. نعوذ باللہ. یہ نظریہ شیعوں کا ہو سکتا ہے، رافضیوں کا ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا نظریہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے حدیث کے اور قرآن کے الفاظ ہمیں اسلاف سے ملے ہیں، اسی طرح قرآن و سنت کا جو مطلب ہے، اس کے جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ بھی ہمیں اسلاف سے ملا ہے. ہمیں اسلاف سے جس طرح الفاظ کے معاملے میں ہم نے اسلاف کے اوپر اعتماد کیا ہے، اسی طرح اس کے معنی کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں اسلاف کے اوپر اعتماد کرنا ہے. اور ان جلیل القدر محدثین، علماء، فقہا کے یہ معمولات کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا، ساری رات عبادت کرنا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، یہ مستند علماء اپنی کتابوں کے اندر نقل کرتے آئے ہیں. اگر یہ شریعت کے خلاف ہوتا تو علماء اس کے اوپر نکیر کرتے، اسے ناجائز قرار دیتے.
لیکن کسی نے بھی اس کے اوپر نکیر نہیں کی، بلکہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اسے اپنی کتابوں میں نقل کرتے چلے آئے اور منقبت میں نقل کر رہے ہیں، اسے جو ہے صفات کے اندر نقل کر رہے ہیں، صفات کے اندر، تعریف کے اندر، کہ بہت اچھا کام ہے، قابل تعریف کام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے اندر باقاعدہ اس بات کی صراحت کی ہے، کتاب الاذکار صفحہ 85 کے اوپر، کہ مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہوتے ہیں، اور احوال کے اعتبار سے جس کا جیسا ذوق ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ عبادتیں کر سکتا ہے، قرآن کریم پڑھ سکتا ہے۔ کسی کا ذوق ایک دن میں پڑھنے کا، کسی کا 2 دن میں، کسی کا 3 دن میں، بشرطے کہ وہ تعب نہ ہو، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، بشاشت کے ساتھ میں، اور قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر اور قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے جو ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ بالکل بھی حدیث کے خلاف نہیں ہے اور اسلاف کا معمول رہا ہے، اسلاف کی ایک بڑی جماعت کا یہ معمول رہا ہے۔ اس لیے اسے قرآن و حدیث کے خلاف قرار دینا یہ خود ایک بہت بڑی جہالت ہے، اور نعوذ باللہ دوسرے الفاظ میں، دبے الفاظ میں اس بات کا اشارہ کرنا ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہے وہ نہ قرآن پہ عمل کرتے تھے، نہ حدیث پہ عمل کرتے تھے، نہ سنتوں پہ عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے اسلاف سے بدگمانی یہ غیر مقلدیت کا پہلا زینہ ہے۔ تو اسلاف سے بدگمانی کیے بغیر کوئی آدمی غیر مقلد نہیں ہوتا، اور جب کوئی آدمی اسلاف سے بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر اسلاف کے بتائے ہوئے مطلب جو ہے اسے قبول نہیں ہوتے۔ اور جو آدمی اسلاف کے معنی کا انکار کر سکتا ہے وہ الفاظ کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حدیث کا آدھے سے زیادہ حصہ ایسا ہے جس کا غیر مقلدین نے انکار کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ معمول جو ہے خود حدیث سے بھی ثابت ہے۔ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے بارے میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا طریقہ سنت ہوتا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ خلفائے راشدین کا طریقہ جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، بالاتفاق شیعوں اور رافضیوں کے علاوہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وتر کی صرف ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ وتر رات میں پڑھا جاتا ہے، جو شخص صرف ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہو کیا اسے رات میں سونے کی فرصت ملے گی؟ کیا صرف ایک ہی رکعت پڑھتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے اور بھی ان کے معمولات ہوں گے۔ تو جو آدمی صرف ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوگا تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے ایک ہی ساتھ، تو اس کی بھی نفی ہو گئی کہ 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس کا بھی حل نکل گیا کہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد پڑھا کرتے تھے۔ دوسری بات کہ ساری رات عبادت کرنا کھڑے ہو کر اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا یہ بھی بالکل عین ممکن ہے، بلکہ سنت خلفائے راشدین ہے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت فرمائیں اور غیر مقلد شریعت کے خلاف اور بدعت قرار دیں، عین ممکن ہے۔ جب یہ لوگ جمعے کی اذان ثانی کو بدعت قرار دے سکتے ہیں اور بھی بہت سارے خلفائے راشدین کے طریقوں کو بدعت قرار دے سکتے ہیں، تو کیا اس بات سے کیا بعید ہے کہ یہ اس معمول کو جو ہے بدعت قرار دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول شعب الایمان بہقی کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 3 صفحہ 488 کے اوپر اپنی سند کے ساتھ جو ہے روایت کیا، اور سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اس کے جو محشی ہیں انہوں نے لکھا ہے اس رجالہ ثقات، کہ اس کے سارے راوی جو ہے بالکل ثقہ ہیں، مضبوط راوی ہیں۔ تو صحیح سند کے ساتھ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول لکھا ہے کہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح امام بہقی نے اپنی دوسری کتاب سنن بہقی جلد 3 صفحہ 25 کے اوپر بھی یہ معمول لکھا ہے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی مشہور کتاب ہے مصنف۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 193 کے اوپر اپنی صحیح سند کے ساتھ میں، امام ابن ابی شیبہ جو ہے ان کے جتنے استاذ ہیں وہ سارے ان کی سند میں تابعین اور تابعین ہی آئیں گے، تابعین اور صحابہ، 3 طبقے کے لوگ ان کی سند میں آئیں گے، یعنی ان کی سند جو ہے وہ خیر القرون کی سند ہے۔ تو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف جلد 2 صفحہ 193 پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا امام لکھا ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ 240 کے اوپر اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ معمول نقل کیا ہے۔
تو جب خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اسلاف کے امام ابو حنیفہ اور ان حضرات کے جو ہے اکابرین کے ہم نوا ہیں، تو پھر ان کے اوپر اعتراض یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراض ہوگا۔ اور صحابہ میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ کا معمول ملتا ہے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، ساری رات عبادت کی، ساری رات عبادت کی، رات میں سوئے نہیں، جیسے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن سے غیر مقلدین 8 رکعت والی روایت نقل کرتے ہیں، 8 رکعت تراویح والی روایت۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف ایک رکعت میں رات میں جو ہے اتنی عبادت کرتے کہ ایک رکعت میں لگاتار کھڑے کھڑے جو ہے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ان کا معمول بھی امام بہقی نے شعب الایمان جلد 3 صفحہ 489 اور سنن بہقی جلد 3 صفحہ 25 کے اوپر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور امام ابوبکر ابن ابی شیبہ نے مصنف جلد 2 صفحہ 193 پر، امام طحاوی نے شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ 261 کے اوپر جو ہے ان کا معمول نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ مشہور کون آدمی ایسا ہے جو اسلام سے تھوڑی بہت شد بدھ رکھتا ہو اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانتا ہو؟ عبداللہ ابن زبیر جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہی تھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار پہلی جلد صفحہ 241 کے اوپر اپنی سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کا معمول نقل کیا ہے، قرأ القرآن فی رکعتین، کہ وہ رات کی نمازوں میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ایک رکعت میں پورا قرآن کا مطلب ساری رات عبادت بنتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ہی رکعت نہیں پڑھتے تھے بلکہ اور بھی ان کی نمازیں رات کی ہوا کرتی تھی۔ تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ یہ حضرات رات میں جو ہے مختلف عبادتیں کرتے تھے اور رات میں جو ہے ان کا مستقل عبادتیں کرنے کا معمول تھا۔ اب اس کے اوپر یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ اور تابعین اور خلفائے راشدین کے معمول کو اور ان کی عادت کو جو ہے بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ انہیں بدعتی کہنے والا خود ایک نمبر کا بدماش ہے اور خود ایک نمبر کا جو ہے وہ گمراہ ہے اور راستے سے بھٹکا ہوا ہے انسان ہے، یا تو وہ رافضی ہے یا پھر وہ سخت قسم کی گمراہی کے اندر جو ہے پہنچ چکا ہے۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اس لیے اس کے اوپر اعتراض جہالت ہے، مستند کتابوں کے اندر بھی ہے، سند کے ساتھ یہ معمول لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے اوپر تو اب کوئی اعتراض نہیں رہا کہ یہ واقعی مستند ہے۔ ہاں ایک جاہلانہ اعتراض جو ہے غیر مقلد کرتے ہیں، ایک جاہلانہ اعتراض، بلکہ اسے احمقانہ بیوقوفانہ اعتراض کہیں گے، کہتے ہیں کہ صاحب یہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، جب ساری رات عبادت کرتے تھے تو پھر بیوی کے حقوق کب ادا کرتے تھے؟ ان جاہلوں کو بیوقوفوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کیا شریعت نے کہیں یہ بتایا کہ بیوی کے حقوق صرف رات میں ہی ادا کیے جائیں؟ اگر کوئی بیوی کے حقوق دن میں ادا کرے یا کسی کی ایسی مشغولیت ہو کہ رات میں جو ہے وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، دن میں بیوی کے حقوق ادا کرے، تو کیا یہ قرآن کے شریعت کے خلاف ہے؟ تو یہ جاہلانہ اعتراض ہے۔ ایسے اعتراضوں کا جواب جو ہے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ان حضرات کی شان سے یہ بعید ہے کہ اللہ کے اتنے نیک بندے، متقی، پرہیزگار، شریعت اور سنت کے پابند، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو ساری امت کے، ساری دنیا کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، یہ ناممکن ہے۔ ان کے بارے میں ایسی سوچ رکھنے والا کوئی رافضی یا کوئی شیعہ ہی ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کی سوچ ان کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔